ساری زندگی سفر میں گزری ہے تو کوئی پسند بن نہیں سکی. یہ تو جس کی لائف سٹے ہو نا تو وہ اپنی پسند بناتا ہے. تو بچپن کا وہ تو میں نے ہمیشہ صبر کیا، برداشت کیا، کبھی جواب نہیں دیا اور ان کے لیے دعا کی، اور ان سے میں نے قطع تعلق نہیں کیا. وہ کر لیں تو الگ بات. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. میری کوئی بھی نیکی جو میرے مالک کو پسند ہے اس کے بدلے آپ کو طویل اور صحت کاملہ وہ والی عمر عطا فرمائے. آپ کو کبھی کبھی کچھ میرے ایسے بے وقوف ناہنجار معترض بھی آ جاتے ہیں. اتنے بڑے رسول کو لوگوں نے نہیں بخشا، میری کیا اوقات. پڑوسی کہا، مسلم نہیں کہا. کوئی بھی ہو، ہندو پڑوسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا یہ حق کہ جبریل نے اللہ کی طرف سے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے خیال آیا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی اللہ حصہ دے گا. جو خود تو پیٹ بھر کے بیٹھا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. ہمسائے سانوں بڑے پیڑے لگتے ہیں. ایدی گڈی کیوں لے لی، اینے کوٹھا کیوں پا لیا، ایدی ایسی تیسی. ہمسائے کی کیا اخلاقی طور پہ کیا قدر ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. تو سارے صحابہ ایک دم چونک گئے کہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الذی یشبع وجارہ جائع. جو خود تو پیٹ بھر کے بیٹھا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. تو اس کو آپ نے کہا ایمان والے نہیں. اور پڑوسی کہا، مسلم نہیں کہا. کوئی بھی ہو، ہندو پڑوسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی کا یہ حق. اور فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. کہ جبریل نے اللہ کی طرف سے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے خیال آیا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی اللہ حصہ دے گا. پڑوسیوں کے حقوق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے. تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. تو جب وہ کھانا ان کے سامنے رکھتے تو کہتے بھئی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا ہے. تو اگر گھر والا کہتے نہیں بھیجا تو کہتے پہلے وہاں بھیجو، میں پھر کھاؤں گا. اور اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم نے دے دیا تو پھر وہ کھانا کھاتے تھے. اور وہ یہودی تھا. سبحان اللہ. پڑوسی کو تو اتنے حقوق بتائے ہیں میرے نبی نے. پسندیدہ کھانا میرا ساری زندگی سفر میں گزری ہے تو کوئی پسند بن نہیں سکی. یہ تو جس کی لائف سٹے ہو نا تو وہ اپنی پسند بناتا ہے. تو بچپن کا وہ پراٹھا اور انڈا اور چائے، یہ بس یہ اچھا مولانا صاحب کو پسندیدہ شعر کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پسندیدہ مٹھائی؟ مٹھائی میں کھاتا ہی نہیں. پسندیدہ پھل؟ آم، چونسا ہو، مالدہ ہو، جو بھی ہو، غالب کی طرح کے میٹھے ہو اور زیادہ. اچھا مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ نے زندگی میں اتنا ٹریول کیا، بے تحاشا آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اور میں بھی کچھ ملکوں میں جا رہا ہوں آپ کے نقش قدم پہ، تو مجھے آپ کی ہر جگہ ایک تعریف اور ایک جو کہ آپ قابل بھی ہیں اس کے ملتی ہے. کبھی کبھی کچھ میرے ایسے بے وقوف ناہنجار معترض بھی آ جاتے ہیں، اور کیا گزرتی ہے طارق جمیل پہ؟ حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے کہا کہ آج فلاں جگہ آپ کی بڑی برائی ہو رہی تھی. تو کہنے لگی اگر وہ میری برائی ہو رہی تھی تو میری تعریف بھی بہت ہوتی ہے، تو میں اس کو سن لیتی ہوں، اس کو نظر انداز کر دیتی ہوں. تو اللہ اتنی محبت کرنے والے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب ومن اضل سبیلا. یہ آیت میں نے کل پڑھی کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے رسول، یہ ہے رسول، اشارے میں حقارت، لہجے میں حقارت، یہ ہے رسول. جب اتنے بڑے رسول کو لوگوں نے نہیں بخشا، میری کیا اوقات. اچھا مولانا صاحب، مجھے میڈیا کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کے سر میں درد رہتا ہے، کیوں؟ نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی، نہ مجھے سمجھ آ رہی. آپ پریشان رہتے ہیں؟ نہیں، پریشان تو نہیں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے. یہ بچپن سے تھا، جینیٹک ہے، والد کو تھا، لیکن میرا بڑھ گیا جب میں نے اس پر بوجھ زیادہ ڈالا تھا. اچھا، میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. میری کوئی بھی نیکی جو میرے مالک کو پسند ہے اس کے بدلے آپ کو طویل اور صحت کاملہ وہ والی عمر عطا فرمائے آپ کو. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی ملی نغمے آپ سنتے ہوں گے، کوئی ملی نغمہ جو آپ کے دل کے قریب ہو؟ میں نہیں سنتا ہوں. دل پاکستان، وہ تو جنید کا گایا ہوا پوری دنیا سن رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے جنید بھائی کا ذکر کیا، جنید صاحب اس طرح سے گائکی چھوڑ کر اس طرف آئے، آپ کا کتنا اس میں کردار تھا؟ یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنا کردار تھا، لیکن شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے اس کے اس طرف آنے کا. اچھا طارق بھائی، آپ کی فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ اس حوالے سے بھی مجھے بتائیں کہ میں نہیں جانتا تھا. مجھے اب جب اس بار میں لندن گیا تو مجھے پتہ چلا، جب آپ کے صاحبزادے نے ویڈیو بنا کے ڈالی تب مجھے پتہ لگا کہ آپ لندن آئے ہوئے ہیں. تو فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ فاؤنڈیشن، یہ ہمارا علاقہ بہت غریب ہے، لوگوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کوئی اسباب نہیں، ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، ان کی مرمت کے لیے کچھ نہیں، روٹی کھانے کو محتاج ہیں. تو یہ چیزیں تو بات کی ہیں. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی خدمت کر سکیں، جس لحاظ سے بھی ہو. کوئی ایک پیٹرن نہیں ہے. ابھی سیلاب آیا تھا تو ہماری تو چھوٹی سی فاؤنڈیشن تھی، تو لیکن پھر بھی ہم دیرہ غازی خان اور تونسا اور جام پور اور دیرہ اسماعیل خان، شہداد کوٹ اور ادھر شہداد کوٹ اور سندھ کا ایک اور علاقہ تھا، وہاں تک ہم نے کوئی 650 گھر بنا کے دیے جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے. ماشاءاللہ. ان کو گھر بنا کے دی، ان کو چابیاں ایک وہاں یوسف گیا باقاعدہ اور چابیاں تقسیم کی. وہاں ہندوؤں کا گرا تھا، ان کا بھی بنایا، کسی اور کا گرا، جس کا گرا ہے مستحق ہے. یہ نہیں دیکھا یہ اس کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، فرقہ کیا ہے، ضرورت مند بنا کے دیے. مولانا صاحب جیسے مثبت بات کرنے والے، اس قدر پازیٹیو لوگ بہت ضروری ہیں. ابھی میں راستے میں آتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یار مولانا جب یہاں سے گزرتے ہوں گے، جو کہ ارشد راہ سے گزر رہے ہیں، درد دل رکھنے والے آدمی، کیا چھریاں چلتی ہوگی جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی کیا حالت ہے. سڑک کے دائیں بائیں جو آبادیاں بستیاں آتی ہیں، کیا چھریاں چلتی ہوں گی. سر کیا گزرتا ہے؟ دیکھیں دکھ تو ہوتا ہے. چند لوگ ہمارے ملک کے وسائل لوٹ کے ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام انسانیت غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں. میرے پاس روز ایسے واقعات آتے ہیں، جی آٹا کوئی نہیں، جی اتنے دنوں تو روٹی نہیں بنائی، جی روز کے واقعات. بہت دکھ ہوتا ہے. یہ سر کا درد اسی وجہ سے تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا بھی حصہ ہو اس میں. تھوڑا سے حساسیت کو کم نہیں کرنا چاہیے؟ بس وہ دل ہی کیا جس میں احساس نہ ہو. میرے بچوں کے لیے، میری قوم کے بچوں کے لیے معاف کر دینے کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، درگزر کے حوالے سے
کوئی ایسی بات جو طارق جمیل کی ہو، وہ کیا کہیں گے؟ میں نے تو ساری زندگی معاف کیا ہے. بہت شہرت جب آتی ہے تو محبت کرنے والوں کے ساتھ کچھ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ بھی بہت طاقتور بن جاتا ہے. تو جس درجے کی پازیٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے اسی لیول پر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو میں نے ہمیشہ صبر کیا، برداشت کیا، کبھی جواب نہیں دیا اور ان کے لیے دعا کی. اور ان سے میں نے قطع تعلق نہیں کیا، وہ کر لیں تو الگ بات. میں ان سے آگے بڑھ کے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں. وہ کنی کترا کے گزر جائیں تو وہ الگ بات ہے. تو میں نے میری زندگی کی حد تک میں نے ہمیشہ معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے. اپنے اوپر بڑے بڑے الزام میں نے سہے ہیں لیکن خاموش. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا. آپ کو پتہ ہے برداشت کرنے والے کے لیے آپ کو تو پتہ کتنا اجر ہے. زندگی میں کیا چیز ہے جو طارق بھائی آپ کرنا چاہیں گے؟ یہی جو کر رہا ہوں، اللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے میری زندگی کو استعمال کر لیں. اپنی ذات کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. اللہ ان ایام کو اوروں کی بھلائی کے لیے قبول فرما لے. دوستو میں مولانا کا اس سے زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لوں گا. طارق بھائی کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ رواداری میں بیٹھے رہیں گے اور میں باتیں کرتا رہوں گا. میں تو پنجابی چ کہتے ہیں گلاں دا گا لینا. طارق بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنا ایک کلام طارق بھائی کی نظر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور آخری شعر ہے کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کیسی لگی آپ کو؟ بہت اعلیٰ، بہت زبردست پیغام، بڑا خوبصورت ہے نا. دوستو میں اعتراف کرتا ہوں آج کہ بابا جی اشفاق صاحب کی نشست میں بیٹھ کر، بانو قدسی آپا کی نشست میں بیٹھ کر اور مولانا صاحب کو سنتا، کیونکہ میں سنتا عرصے سے رہا ہوں، میرے اندر یہ خیال بھی پیدا ہوا، ان لفظوں نے جنم بھی لیا، اور الحمدللہ کسی حد تک میں ان لوگوں کی پیچھے چلتے ہوئے پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار درگزر، معافی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت میرے پاس جو کچھ ہے سر، آپ جیسے بڑے لوگوں کے پیروں کے صدقے جو خیر بانٹتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں اور معافی اور درگزر کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ افتخار فی آپ جیسے لوگوں کا، آپ کا میری نسلیں ہمیشہ شکریہ ادا کرتی رہیں گی. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کم ترین کو اتنا وقت دیا. بہت مہربانی. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے. بہت مہربانی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق صاحب آنا آپس میں ملاقات ہونی پڑی. آپ کو سنتے رہے ہیں ساتھ ساتھ. میں چاہوں گا مجھے آپ نصیحت کریں کوئی جس میں عمل کروں آگے، کیونکہ میں دیکھتا ہی تھا آپ کو ویڈیوز میں. پچھلی بار بھی آپ ملاقات نہیں تھی آپ سے. اچھا. تو آپ اسپیشلی میرے لیے ایک کوئی نصیحت کریں، میں عمل ضرور کروں گا اس پہ. کسی کو دل نہ دکھانا. دوستو آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو مثبت بات کرنے والے ہیں، جو دین کی اور سوسائٹی کی خدمت کرنے والے ہیں، جو انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان تمام سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے پاکستان سے، یہاں کے رہنے والے اللہ کے بندوں سے بےحد پیار کرتا ہوں. تو مجھے لگا کہ مولانا طارق جمیل کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور عمر کے جس حصے میں، وہ شاید اس طرح سے نہیں. وہ دیکھیں چیخ رہے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. دیکھیں
یہ ایک صاحب ان کو روٹی ڈال رہے ہیں اور یہ اس کے بعد روٹی کھانے کے لیے آ گئے ہیں. یہ دیکھیے یہ دیکھیے. اور یہ جو چیخ رہے ہیں یہ چیخ نہیں رہے, یہ ان صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو ان کو روٹی کھلانے کے لیے آیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے, آپ کا پیٹ بھرے, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ان صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو دوستو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں, اور ان کا مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ وہ اپنی کارگزاریوں کا اس طرح سے شور نہیں مچا سکتے, میری طرح کیمرہ ہاتھ میں پکڑ کے اور بیان نہیں کر سکتے کہ ان کی فاؤنڈیشن کیا 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 کر رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ فریضہ میں انجام دیتا ہوں. میں بھی اس ملک کا بچہ ہوں اور اس وطن عزیز سے مجھے بھی پیار ہے, اور اس وطن عزیز کے لیے جو جو اچھا کام کرے گا افتخار فی اس کے ساتھ ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا, آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس ویڈیو کا اختتام کروں گا بابا جی اشفاق صاحب کی اس بات کے ساتھ کہ کاکا اگر خامی تلاش کرنی ہو تو اپنی ذات میں کیا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی تعریف کرنے اور اپنی خامیاں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.